ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز۔ جی ماہم شاہ جی، خبر آئی ہے بورس جانسن کے ملک سے۔ انسان تو گالیاں دیتے ہی تھے، طوطے بھی گالیاں دینا شروع ہو گئے۔ اچھا جناب، یہ بڑی انٹرسٹنگ برطانیہ سے یہ خبر آئی ہے۔ وہاں کے ایک چڑیا گھر میں 200 کے قریب افریقن گرے پیرٹس تھے۔ لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے، معصوم سادے سے، بولتے بھی تھے۔ ان میں سے 5 آپ یوں سمجھیے کہ بری صحبت کا شکار ہو گئے، باقاعدہ غنڈہ گردی پہ اتر آئے، زبان بگڑ گئی ان کی، یعنی سیاست میں آ گئے۔ خبر میں تو ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ بددعائیں ضرور دینا شروع ہو گئے تھے، گالیاں دینے لگے۔ اور گوروں کا تو آپ کو پتہ ہے، وہ بھی مطلب ہوتے تو کھلے ڈلے ہی ہیں، اور گالم گلوچ تو ان کی اب گفتگو کا حصہ ہو گیا۔ ان 5 طوطوں کے گرد باقاعدہ انگریزوں کا، خاص طور پہ ٹورسٹ کا بھی ہجوم ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے اور خوب ان طوطوں کی گالیاں سنتے تھے۔ طوطے دی گال تے انسان دی گال فرق ہوندا ہے۔ تو زیادہ جاننا تو دوواں کولوں کھادیاں نے۔ عام انسان گال کڈے نا شاہ جی تو کچھ نہیں ہوندا، طوطا گال کڈے تے پونا گھنٹہ کناں چوں سیک نکلدا رہندا۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا نا کہ گالی کیسی دی گئی۔ اچھا جدا کچھ نہیں نہ اگاڑ سکتا انہوں کہہ رہا تھا آئی تھے طوطے کو گالا کر۔ اچھا جناب، یہ جو افریقن گرے پیرٹس ہیں، ان کے جو ہینڈلر ہیں اسٹیو صاحب چڑیا گھر کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو اسٹیو صاحب۔ تھینک یو سر۔ یہ باقی لوگوں کا تعارف کرائیں ذرا۔ کیٹ آئی ایم کیٹ۔ کھان پین چ ہوندی نہیں لیٹ۔ اور پراں ٹام ٹام میں بہت زیادہ سفر کر کے گالاں سنن واسطے ہیں۔ اچھا جی، یہ کیٹ ہیں، یہ ٹام ہے، اور آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے جرم زیادہ ہے جی، انہوں نے گالاں نہیں سکھائیاں، بریاں حرکتاں بھی سکھائیاں۔ اور یہ جو پیچھے بیٹھے، مسٹر ڈیک ڈیک۔ اے پہلو طوطا ہوندا سی اور اس تو پہلو ایک کھوتا ہوندا سی۔ اور آپ جناب؟ بورس جانسن، وزیر اعظم یو کے۔ اچھا، اے یو کے دا پرائم منسٹر طوطے دے کول گیا ہے، انہیں گندی گال کڈی، انہیں اسے ٹیکس لا دیا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکٹھے رہ رہے تھے، 200 کے قریب طوطے جو افریقن گرے پیرٹس تھے۔ باقیوں کا بیہیویئر بہت شریفانہ تھا۔ ان 5 طوطوں کو اب الگ الگ کر دیا گیا ایک دوسرے سے۔ پریشانی تو سانو ہوئی نا، کلے کلے کو جا کے گالاں سننیاں پیندیاں۔ پہلے سانو ساریاں گالاں ایک جگہ تے مہیا مل جاندیاں۔ مسٹر سٹیو، وہ پاکستانی لگ رہے ہیں۔ ہاں جی، بھولا کپڑے والا جی، فرام ساؤتھ ہال۔ تینوں تے ایتھے بڑیاں پیندیاں، اوتھے جا کے کی لیا؟ اے تہاڈا پرا پولے کپڑے والا، اینوں طوطے غصے نال گالاں کردے سن۔ کیوں؟ انہاں دے سامنے انہاں مرو چک کے کھا جاندا سی۔ یار انہاں لوکاں نے تے انگریزاں کولوں نفرت جی کرا۔ اوتھے کسے دا حق نہیں مارتے، صحیح گالاں کڈدے سن۔ اچھا یار، طوطے کو لے کے 2015 میں مشیگن میں، امریکہ میں ایک بڑی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ مارٹن ڈیورم نامی آدمی کو گلینا، اس کی وائف تھی، اس نے 5 یا 6 گولیاں مار کر اسے قتل کر دیا۔ جو طوطا تھا، پالتو طوطا تھا، وہ اس وقت موجود تھا۔ تو جب تفتیش کار گھر میں گئے اور تفتیش شروع ہوئی تو بیوی نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں نے بالکل قتل نہیں کیا اپنے شوہر کا، کسی اور نے اس کا مرڈر کر دیا۔ مگر انہوں نے نوٹس کیا کہ جو بھی کچھ اس دوران تکرار ہوئی تھی قاتل اور مقتول کے دوران، قاتل تھی بیوی، مقتول تھا شوہر، مگر وہ ساری تکرار طوطے کو یاد تھی۔ تو ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے نوٹس کیا کہ طوطا جو گفتگو کر رہا ہے وہ قتل سے جڑی ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے باقاعدہ عدالت سے، حیرت انگیز واقعہ ہے یہ، انہوں نے باقاعدہ عدالت سے یہ درخواست کی کہ طوطے کو گواہ کے طور پہ آپ شامل کریں اس کیس میں۔ اور باقاعدہ عدالت نے اس بات کو سنا، اس پر غور کیا، مگر اس کو گواہی کی اجازت انہوں نے نہیں دی، اس لیے کہ طوطا اوتھ نہیں لے سکتا تھا، حلف نہیں دے سکتا تھا جو ان کے قوانین ہیں۔ مگر طوطے سے گفتگو کے بعد جب طوطے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ وہ گفتگو دہراؤ، جب گفتگو دہرائی گئی تو عدالت نے پھر اس کی بیوی کو انویسٹیگیٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اس سے پہلے وہ اجازت نہیں تھی۔ طوطے کی گواہی کے بعد مانی تو نہیں گئی، مگر اس گواہی کی وجہ سے عدالت نے یہ طے کیا کہ اب آپ اس کی بیوی سے تفتیش کر سکتے ہیں، کیونکہ طوطا جو کچھ دہرا رہا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ اس کی بیوی قتل میں ملوث ہو سکتی ہے۔ اور فائنلی اس کی بیوی پہ قتل ثابت ہوا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڈ کی گواہی، بڈ اس طوطے کا نام تھا، بڈ کی گواہی یا اس کے بیان کی وجہ سے تفتیش ہوئی، جس کی وجہ سے قاتل پکڑا گیا۔ اے گانی والے طوطے 4 میں بھی پالے سن، بڑیاں گالاں کڈدے سن۔ آپ نے سکھائی ہوں گی؟ نہیں، وہ کو پچھوں سکھے سکھایا۔ بڑا پریشان ہے، میں کہ کراں کی؟ ایک دن میرے ذہن چ آیا، میں کہ جی طوطی چھڑ دیو، پھر ہن طوطے چپ نے، طوطی گالاں کڈدی۔ تانوں پتہ ہے طوطے کو اتنی دور گالاں کھلون واسطے کیوں جاندے سن؟ کیوں؟ کیونکہ میں اینوں گھر چ گال کڈ نہیں سکدی، میں طوطے نوں سکھا نہیں سو اینوں گال کڈدا سی۔ لیکن مینوں چس نہیں آندی پھر جڑی اینیاں گالاں دی آندی ہے۔ اچھا طوطے نے اینوں ایویں ایک ادھی گال سکھائی، باقی طوطے نے کولوں کڈی۔
ویسے ہمارے خطے میں زیادہ تر جو طوطا پالا جاتا ہے انڈین رنگ نیک پیراکیٹ جسے کہتے ہیں، اس کو آپ لائٹ نہ لیں. طوطوں کی جتنی سپیشیز ہیں ان میں جو طوطے بہت جلد بولنا شروع کرتے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے. ਆਹੋ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਵਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਬੋਲਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ. اور انسان کا بچہ بھی اتنی جلدی بولنا نہیں سیکھتا ہے. پیراکیٹ 1 سال کے اندر اندر بولنا سیکھ جاتا ہے. میمیکی کرنی ہوتی ہے مگر ود ان ایئر. ਇਹ ਨਾਸਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਤੋਤਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੋਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਕਦੋਂ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ. انسان سوچتا ہے کہ بھئی پہلے کس نے طوطے کو بولنا سکھایا، یا پہلی مرتبہ کون سا طوطا تھا، کون سی سپیشی تھی طوطے کی، کون سی نسل تھی جس نے بولنا شروع کیا. تو جو دستیاب ہسٹری ہے یعنی کہ ریکارڈڈ جو ہسٹری ہے اس میں پیراکیٹ ہی آتا ہے. معروف گریک ہسٹورین ٹیشیاز اب سے تقریباً 2500 برس قبل آپ سمجھیے، اس کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یونان میں ایک بڑا معروف طوطا تھا جو بولتا تھا اور لوگوں کو سے لطف ملتا تھا. وہ ایک پلم ہیڈڈ پیراکیٹ ہی تھا. بٹاکس اس کا نام تھا اس طوطے کا، اور وہ یونانی بولا کرتا تھا. ਇਹ ਡੈਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤੇ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰਪ ਪੀ ਲੈਂਦੇ. کہ توتے نو امرود دو کہنے میں نے پولا کر دے. آپ کیوں جاتے تھے وہاں؟ یہ گالا سننا نہیں سی چاہتا جی، توتے نو کٹ دا ہوندا سی. ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ہے. جی مسٹر ڈیک. طوطوں سے گالیاں سننے کا اپنا ہی مزہ ہے. ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ. میں تو دیتے نہیں گالی. ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. یہ انڈین پیراکیٹ ہے. ہندو میتھولوجی میں اس کی بڑی اہمیت ہے. پرانے زمانے میں جب ہندوؤں کے جو مذہبی لوگ ہوتے تھے، سادھو سنت ہوا کرتے تھے، وہ صبح صبح اٹھ کے جب باغات میں اپنی عبادات کیا کرتے ہوں گے اور مذہبی کلمات ادا کرتے تھے. تو یہ جو انڈین پیراکیٹ ہے نا، انڈین رنگ نیک پیراکیٹ، یہ وہاں باغات میں ہوتے تھے. تو ان کی ایک اور خاص بات ہے کہ چھوٹے لفظوں کے علاوہ یہ بڑے بڑے جملے بھی بہت آسانی سے یاد کر لیتے ہیں. جی جی جی. انڈین پیراکیٹ کو یہی بات ایمیزون پیرٹ اور افریقن گرے پیرٹ سے ممتاز کرتی ہے. یہ لمبے لمبے جملے یاد کر لیتے تھے. تو وہ جو ہندوؤں کے مذہبی کلمات تھے وہ ان کو بھی یاد ہو گئے. تو جو بھی آپ بولیں گے طوطا جو سنے گا وہی دہرا دے گا. مگر بہرحال اس وجہ سے طوطے کو ہندوستان میں ایک تقدس حاصل ہو گیا باقاعدہ. مستانے نے طوطا رکھیا سی، دوجے دن کٹ دیتا. گھروں گلاں یاد کر کے گلی چ دس دس. شاہ جی ویسے ایک عام طوطے کو کتنے لفظ یاد ہو جاتے ہوں گے؟ لفظاں ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ لیکن میرے طوطے ਨੂੰ گاਲਾਂ بہت آتی. اچھا ایوریج تو یہی ہے، کسی کو 2 4 10 15 20 100 150 یہی ہوتے ہیں. مگر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کچھ عرصے پہلے ایک ایسے طوطے کا اندراج کیا گیا تھا جس کو 1728 الفاظ یاد تھے. 1728. طوطا اپنی کتاب لکھنے لگا. ناظرین یہ تھا آج کا شو، اور طوطا ضرور پالیے مگر اچھی اچھی باتیں سکھائیے اسے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.